بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات کے اثرات ہماری فورسز کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ ہم نے پروجیکٹ عزم شروع کیا، بیچ میں اس پروجیکٹ کو ہمیں کئی بار روکنا بھی پڑا۔ اس پروجیکٹ کے تحت جو چھوٹے موٹے ویپنز بن رہے تھے ان کے اوپر تو ہم نے کام جاری رکھا، لیکن اس پروجیکٹ کے اندر جو ایک اہم ویپن تھا جس کو ہم 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے نام سے جانتے تھے، اس کے اوپر کئی بار کام رکا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا پاکستان نے اس ایئر کرافٹ کے اوپر چائنا کی مدد سے کام مکمل کیا اور اس کا پروٹوٹائپ بنایا اور اس کی تمام ٹیسٹنگ بھی کی گئی، اور میں نے آپ کو اس سے متعلق لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھا، اور کئی چائنیز میڈیا چینلز نے بھی اس سے متعلق اپڈیٹس آپ لوگوں کو فراہم کی۔ اب جن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے پاس اس ایئر کرافٹ کو آگے لے کر چلنے کے پیسے موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایک ایئر کرافٹ کے پروٹوٹائپ کو بنانا تو آسان ہے، لیکن باقاعدہ اس کی اسمبلی لائن شروع کرنا اور اس کو بڑے پیمانے کے اوپر بنانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ ہم اس ٹاسک کو کمپلیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اسمبلی لائن شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس لیے فی الوقت اس ایئر کرافٹ کے پروٹوٹائپ کو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے، یعنی اس کے اوپر تمام ٹیسٹنگ مکمل کی جا چکی ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے بجٹ۔ جیسے ہی ہمیں اس ایئر کرافٹ کے لیے بجٹ ملتا ہے تو ہم اس کی اسمبلی لائن کے اوپر کام شروع کر دیں گے، لیکن فی الوقت اس ایئر کرافٹ کے اوپر کام کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ویپنز کے ساتھ ساتھ ہمیں پبلک کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور بار بار جو میں حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اگر ہم ان کو نہ دیکھیں تو ہم اصل مدے کی جڑ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور جو ان حالات کی وجہ سے ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور یہ جو پروجیکٹ بند کیا گیا ہے یا اس کا پروٹوٹائپ بنا کر ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے، اس کا جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا اس کو ہم الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہم چائنا سے 5th جنریشن فائٹر جیٹ حاصل کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کی چیز سے اپنی چیز ہونا کتنا بہتر ہے یہ آپ تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ J-10C کو ہم ایک لمٹ کے اندر چائنا سے حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، چائنا اس کا پلانٹ ہمارے ملک کے اندر لگا دے گا، لیکن رہے گا تو وہ چائنیز فائٹر جیٹ۔ وہیں JF-17 تھنڈر کو ہم جتنے نمبرز کے اندر چاہیں اتنے نمبرز کے اندر بنا سکتے ہیں، اور جو چینجنگ ہم اس کے اندر کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی اصول امپلیمنٹ ہوتا ہے J-31 کے اوپر اور JF-20 ٹائیگر کے اوپر۔ اگر ہم اپنا ایئر کرافٹ بناتے ہیں، ہم جتنے نمبرز کے اندر چاہیں گے ہم اس کو بنائیں گے، ہم جیسے چاہیں گے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ وہیں اگر ہم چائنا سے اس ایئر کرافٹ کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پیسے تو زیادہ دینے پڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی چیزوں کو ماننا بھی پڑے گا۔ وہ ٹھیک ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے اور چائنا کو ہماری ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی ملک اپنا فائدہ دیکھے بغیر دوسرے ملک کو کوئی چیز نہیں دیتا، چاہے وہ آپ کا جتنا مرضی بہترین دوست کیوں نہ ہو۔ اور چائنا ایک بزنس مین کی نظر سے سوچتا ہے، اور بزنس مین اپنا ہی فائدہ چاہتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دے گا، یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو کوئی چیز فری کے اندر اٹھا کر دے دے۔ یہ جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بری نیوز ہے، لیکن سب اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہو جاتا، اس لیے جو بری خبریں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، اور یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونا میرے نزدیک بہت ضروری تھی۔ آنے والے وقت میں اس ایئر کرافٹ سے متعلق جو بھی اپڈیٹس نکل کر سامنے آئیں گی وہ میں وقتاً با وقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔